الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور وہ عورت شادی ہونے کے بعد اس کے گھر آتی ہے اور پھر اس کی خدمت کرتی ہے، تو بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی کے کان بھرنا شروع کرتے ہیں، ارے بھائی تم تو اپنے شوہر کا اتنا کام کرتی ہو، شوہر تو تمہارا اتنا کام بھی نہیں کرتا ہے، وہ تو تمہارا اتنا خیال نہیں رکھتا ہے، لیکن تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہو، اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہو۔ اس طرح کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ، عورتوں کا جہاد، اس لیے کہ عورتوں پر جہاد نہیں ہوتا، مردوں پر جہاد ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جہاد، میدان میں جانا، کوئی بھی جہاد، فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، جہاد المرأۃ، عورتوں کا جہاد، حسن التباعل، شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ یعنی جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ جہاد کر رہی ہے، جہاد کے برابر ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کا مرتبہ نیچے ہے، ڈاؤن ہے، مرد کا مرتبہ بلند ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر عورت اور ہر مرد برابر ہے۔ نہیں، چاہے مثلا ہر مرد چاہے جیسا ہو، چاہے وہ غیر صالح ہو، بے دین ہو، اور وہ بھی جو ہے وہ عورت کے برابر ہے، نہیں۔ اگر 70 بے دین آدمی ہوں تو وہ ایک دیندار عورت کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی صالح عورت ہے، نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، تو وہ 70 بے دین مردوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور ایسی جو نیک عورت ہوتی ہے، جو نیک بیوی ہوتی ہے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ جو عورتیں اور خواتین باتیں کرتی ہیں کہ آپ خدمت کرتی ہیں، آپ کا شوہر خدمت نہیں کرتا، وہ اپنے کانوں سے ان باتوں کو نکالے اور یہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ آخر کر کیا رہی ہیں۔ وہ خدمت نہیں کر رہی ہیں بلکہ وہ جہاد کر رہی ہیں۔ اور جو اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا جب شوہر اپنے گھر آتا ہے شام میں، کوئی مثلا باہر کا کام کر کے، کوئی آفس سے آ رہا ہے، کوئی کھیتوں سے آ رہا ہے، کوئی جنگل سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی اپنے گھر جب شام میں واپس آتا ہے، تو شوہر جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا خیال اس طریقے سے رکھتی ہے کہ وہ فوراً پانی، اس کے لیے ایک گلاس میں پانی لے کر آتی ہے۔ اب یہ جو عورت، یہ جو بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے، تو یہ ایک گلاس پانی پیش کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو یہ پانی پلانا، یہ گلاس اس کی خدمت میں پیش کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اور وہ سال، یعنی وہ سال کہ جس کی دن میں روزہ اور راتوں کو نماز پڑھی گئی ہو، ایسا 1 سال کی عبادت سے زیادہ وہ عورت اپنے شوہر کو پانی پلا کر ثواب حاصل کر لیتی ہے۔ اور ایک ایک گھونٹ جو شوہر پانی پیتا ہے، ایک ایک گھونٹ کے بدلے جنت میں اس کو ایک شہر ملتا ہے۔ بیوی کو محل نہیں کہ جنت میں محل مل گئے، نہیں، شہر، جنت میں اس کو شہر مل جاتا ہے ایک ایک گھونٹ کے بدلے، اور اس کے اللہ 60 گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا ثواب ہے۔ 60 گناہ اسی وقت، جب ایک گلاس ہم پانی پلاتے ہیں تو بیوی پانی پلاتی ہے تو 60 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملعونتن، اس کو بھی سننے کی بات ہے، ملعونتن ملعونتن امرأۃ توزی زوجہا، فرماتے ہیں کہ ملعون ہے، 2 مرتبہ فرمایا، ملعون ہے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو اذیت دے، تکلیف دے، پریشان کرے۔ پھر فرماتے ہیں سعیدتن امرأۃ تکرم زوجہا، اور اچھی ہے، خوش بخت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی، زندگی کے تمام امور میں اس کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ اور جو عورت زندگی کے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے
تو اس کی زندگی بہت ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی بڑی سختیوں میں اور دشواریوں میں گزرتی ہے، بہت ہی تنگی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جو عورت زندگی کی ان مشکلات پر صبر و تحمل کرتی ہے، شادی ہونے کے بعد جو عورت مشکلات پر صبر و تحمل کرتی ہے، تو امام فرماتے ہیں آتا اللہ اجر شہیدن، تو اللہ اس کو شہیدوں والا مرتبہ، شہیدوں والا اجر عطا کرتا ہے، اس کو شہیدوں والا مرتبہ ملتا ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کبھی بھی خدا کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ عورت کیا؟ کوئی بھی انسان خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہاں بیوی خدا کا حق ادا کر سکتی ہے۔ کس طریقے سے حق ادا کر سکتی ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کس طریقے سے؟ تؤدی حق زوجہا، اگر یہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت انجام دے، خدمت کے فریضے انجام دے، تو وہ خدا کا حق ادا کر سکتی ہے، خدا کا حق ادا کر دیتی ہے۔ لہٰذا جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اس کو قدم قدم پر ثواب ملتا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، وہ خدا کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں ملعون ہے، لعنتی ہے۔ لہٰذا ہر بیوی کو خیال رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اطاعت بھی کرنی چاہیے، اور وہ یہ سوچے کہ وہ اپنے شوہر کو اگر پانی پلا رہی ہے تو وہ جہاد کر رہی ہے، اگر شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو وہ جہاد کر رہی ہے، اگر بچوں کو پال رہی ہے تو وہ جہاد کر رہی ہے۔ اور جہاد کا کیا عالم ہوتا ہے، کیا ثواب ہوتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ خدمت کرتی ہیں، آپ کا شوہر آپ کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ جو بھی آپ عمل انجام دے رہی ہیں وہ خدا کی خوشنودی کے ساتھ، خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کریں، اس لیے کہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو مشکلوں پر صبر و تحمل کرتا ہے تو اس کو شہیدوں والا اجر ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔